اور جب تک ہم سیرت پڑھیں گے نہیں نا، یہ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت تک میرا اسلام الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا، جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا، جو کالج میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا، جو دکانداری کرتا ہے اس کا الگ ہوگا، تاجر کا الگ دین ہوگا۔ کیوں؟ جو تبلیغ سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو جہاد سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو مدرسے سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو مسجد سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے۔ ہم سب کے الگ الگ دین ہیں، زبان سے نہیں بولتے۔ پٹھان ہے اس کا دین الگ ہے، پنجابی ہے اس کا الگ ہے، سندھی ہے اس کا الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، ہم اپنی ان روایات کو اسلام بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو مثلا غصہ آتا ہے، وہ اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، مثال ہمارے پٹھانوں میں جیسے ہوتا ہے، آپ اس کو کہو بھائی یہ بھائی آپ کا، آپ اس سے صلح کر لو، وہ کہے گا نہیں میں غیرت کی وجہ سے صلح نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بہت غیرت کرنے والے ہیں، اللہ غیرتی بادشاہ ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ غیرتی بادشاہ ہے، اس لیے میں اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتا۔ اب گویا اس نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کو بجائے اس کے کہ کبیرہ گناہ سمجھتا، اس نے اس کو عین اسلام بنا دیا کہ یہ عین اسلام ہے، اس لیے کہ میں غیرت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کو قتل کر دے گا، بولے پوچھیں کیوں قتل کیا؟ کہ غیرت کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کے تصور میں، اس کے ذہن میں اسلام کا کوئی الگ خاکہ ہے، کوئی الگ، اس نے اپنے ذہن میں اسلام کا ایک مفہوم سمجھا ہوا ہے جس کو یہ اپلائی کر رہا ہے۔ کسی تاجر سے پوچھیں گے تو اس کا ایک الگ اپنا ایک تصور ہوگا، کسی عام آدمی سے پوچھیں گے تو اس کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے تو تجارت بھی کی ہے، آپ تو گھر میں بھی رہے ہیں، باہر بھی رہے ہیں، مسجد میں بھی رہے ہیں، آپ نے پڑھایا بھی ہے، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں، تو ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ سیرت سامنے نہیں ہوتی۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ جو سیرت کا جو ہم نے یہ درس شروع کیا نا، یہ انتہائی اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ میں اس کی اہمیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت اہم ہے۔ میری اس لیے یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں اہتمام سے خود بھی شریک ہوں، خود صرف شریک نہ ہوں، اپنے دوست احباب کو باقاعدہ دعوت دیں، یہ آپ کا ان پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور ان کو اس احسان کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ باتیں اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان کے کام آئیں گی۔ میری یہ درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے دوسرے دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، اس کو کہے بھائی یہ پڑھ لو، یہ سیکھ لو، تاکہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، ہم اپنی زندگی شریعت کے حقیقی معنوں میں ہمیں پتہ چلے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا ہوتی ہے، ورنہ اسی طرح کھوکھلے نعرے لگا کے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا سیرت ہے کیا اور کیا نہیں۔ اس لیے ایک تو اس کو اہتمام سے سنیں، دوسرے نمبر پر اس کو سن کے بھلائیں نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جہاں آپ بیٹھیں آپ ذرا ڈسکس کریں اس کو، جہاں آپ دوسری 10 باتیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کہیں بھائی آج ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اس طرح کرتے تھے، ایک تاجر کو ایسا ہونا چاہیے، ایک ریڑھی والے کو ایسا ہونا چاہیے، دکاندار کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ڈسکس کریں گے یہ چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کریں گی، یہ چیزیں معاشرے میں پھیلیں گی، جائیں گی، جب ایک عام آدمی تک، ایک عام مسلمان تک یہ چیزیں جائیں گی، پھیلیں گی، تب جا کر کچھ ہم اپنی آس پاس ماحول میں دیکھیں گے کہ کوئی لوگ حقیقی معنوں میں اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو سنیں بھی، اس کو اپنے دل میں، دماغ میں محفوظ بھی کریں۔